السلام علیکم 7th کلاس۔ آج ہم آپ کا سبق نمبر 3 پڑھیں گے۔ آپ کی اردو کی کتاب کا سبق نمبر 3 مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سبق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بہت عظیم جلیل القدر صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔ تو دیکھیے اس سبق کو ہم شروع کرتے ہیں۔ آپ اس کی بلند خوانی پہ غور کیجئے کہ میں کس لفظ کو کس طرح پڑھ رہی ہوں، اور جب یہ سبق ختم ہوگا تو میں اس سبق کے متعلق آپ سے کچھ سوال جواب کروں گی۔ مکہ میں وادی حرہ کی سرزمین گرمی کے باعث مشہور ہے، یعنی اس وادی کو انڈرلائن کر لیجئے، اس کا نام وادی حرہ، جو کہ بے حد گرم علاقہ ہے۔ گرم اور تپتی دوپہر میں کچھ لوگ ایک شخص کو زبردستی دھوپ سے انگارہ بنی ہوئی زمین پر، یعنی جو بہت سخت گرم ہو چکی تھی، بھاری پتھر اس کے سینے پر رکھ رہے تھے تاکہ وہ شخص حرکت نہ کر سکے، مگر اس شخص کی زبان پر صرف ایک ہی پکار تھی، احد احد۔ یہ ظلم و ستم سہنے والا شخص کوئی اور نہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کا پورا نام حضرت بلال بن رباح تھا۔ آپ کے والد کا نام رباح اور والدہ کا نام حمامہ تھا۔ دونوں حبشی غلام تھے۔ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان کا کافر آقا امیہ بن خلف انہیں سخت سزائیں دیتا تھا۔ دن کے وقت گرم ریت پر لٹا کر مارتا، رات کو کوڑے برساتا، صبح کو ببول کے کانٹے، ببول آپ نے دیکھا ہوگا، نوکیلی جھاڑیاں جو ہوتی ہیں ان کے کانٹے جسم میں چبھو دیتا، ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھونکتا، الغرض ہر قسم کی سزائیں دیتا تاکہ حضرت بلال اسلام چھوڑ کر پھر کفر و شرک کی زندگی گزاریں۔ لیکن یہ سب حضرت بلال کو منظور نہ تھا، کیونکہ وہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں مبتلا تھا، یعنی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی وارفتگی مطلب اس میں وہ اتنے زیادہ آگے بڑھ چکے تھے کہ وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں انہوں نے بتوں سے کی پوجا سے جو ہے وہ بالکل وہ دور ہو گئے۔ تو پھر کیا ہوتا کہ بتوں کی مذمت اور توحید و رسالت کی باتیں کرتے رہتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی باتیں سکھاتے تھے نا، تو وہ آپ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ وہ آپ کی یہی باتیں دہراتے رہتے، جس کی وجہ سے ان کا کافر آقا انہیں سخت سزائیں دیتا۔ آخر ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھاری رقم ادا کر کے حضرت بلال کو ان کے آقا سے آزاد کروا لیا اور ساتھ لے کر بارگاہ رسالت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ حضرت بلال نے ظلم و ستم سے رہائی پانے کے بعد اپنے آپ کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وقف کر دیا۔ دکھ ہو یا سکھ، سفر ہو یا حضر یعنی آرام کا وقت، واعظ ہو، تبلیغ کی مسجد ہو یا جنگ کا میدان، وہ ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے۔ نبوت کے 13ویں سال یعنی جب نبوت کا اعلان کیے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال گزر گئے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو مدینہ منورہ ہجرت کرنے کی ہدایت فرمائی۔ تو حضرت بلال بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل میں یعنی آپ کا حکم پورا کرنے کے لیے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے۔ غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو حضرت بلال کو بدر سے لے کر تبوک تک تمام غزوات میں رحمت عالم کی ہمراہی کا شرف حاصل ہوا، یعنی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی اور اذان دینے کی خدمت حضرت بلال کے سپرد فرمائی گئی۔ اس طرح حضرت بلال عالم اسلام کے پہلے مؤذن بنے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز نہایت بلند اور دلکش تھی۔ ان کی آواز میں ایسی تاثیر تھی کہ جو بھی سنتا سب کام چھوڑ چھاڑ کر والہانہ نماز کے لیے مسجد کی طرف لپک پڑتا۔
8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو تطہیر کعبہ کو انڈرلائن کر لیجئے. تطہیر کعبہ کا مطلب ہے کعبہ کی صفائی، یعنی کعبہ کو بتوں سے پاک کیا گیا، سارے بتوں کو وہاں سے جب ہٹا دیا گیا. تطہیر کعبہ کے بعد آپ نے حضرت بلال سے فرمایا، اے بلال، کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر توحید کی صدا بلند کرو. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے حکم کی تعمیل کی، اور جب وہ اپنی دلکش آواز میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پکار رہے تھے تو زمین و آسمان پر سناٹا چھایا ہوا تھا. 11 ہجری میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر آخرت فرمایا، یعنی جب آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو تمام صحابہ کرام کی طرح حضرت بلال پر بھی غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت بلال خلیفۃ الرسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے خلیفۃ الرسول، میں نے اپنے آقا کو یہ فرماتے سنا تھا کہ مومنین کے لیے سب سے افضل عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے. میرا ارادہ ہے کہ اب میں مرتے دم تک جہاد میں مشغول رہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اجازت دے دی اور وہ شام جانے والے لشکر میں شامل ہو گئے. اس کے علاوہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی شام میں رومیوں کے خلاف جہاد میں حصہ لیا اور داد شجاعت وصول کی، یعنی بڑی بہادری سے لڑے. بیت المقدس فتح کرنے کے بعد بیت المقدس کی چابیاں حاصل کرنے کے سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنفس نفیس یعنی خود شام جانا پڑا. انہوں نے عیسائیوں سے صلح کا معاہدہ کرنے کے بعد مسلمانوں سے خطاب فرمایا. سامعین میں یعنی سننے والوں میں حضرت بلال بھی موجود تھے. ان سے مخاطب ہو کے فرمایا، اے ہمارے سردار بلال، آج اسلام کے قبلہ اول پر پرچم توحید لہرایا ہے. اس باعظمت موقع پر آپ اذان دیں تو ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، امیر المومنین، میں عہد کر چکا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کے لیے اذان نہ دوں گا، لیکن آج میں آپ کے ارشاد کی تکمیل میں اذان دیتا ہوں. یہ کہہ کر وہ اذان کے لیے کھڑے ہوئے. جب ان کے منہ سے اللہ اکبر کے الفاظ نکلے تو صحابہ کرام کی حالت ایسی ہوئی گویا ان کے قلب و جگر ٹکڑے ہو گئے. انہیں رحمت عالم کا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد مبارک یاد آ گیا. بچوں، آج ہم یہیں تک اس کی بلند خوانی کریں گے. اب آپ لوگ مجھے کچھ سوالات کے جواب ابھی جو ہیں وہ دیجئے، یا تو آپ زبانی دیجئے یا پھر لکھ کے بتا دیجئے. سوال نمبر 1 ہے، مؤذن رسول کس صحابی کو کہتے ہیں؟ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ حضرت بلال کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ یہ 2 سوالات ہیں، ان کے جواب آپ کو دینے ہیں. اور اس کے علاوہ پھر کیا ہے کہ مکہ میں موجود وادی کا نام بتائیں جو گرمی کی وجہ سے مشہور ہے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کافر آقا کا نام بتائیے. تو ان سوالوں کے جواب، یہ سوال میں ابھی مینشن بھی کر دیتی ہوں، ان سوالات کے جواب آپ جو ہیں وہ مجھے دیجیے. ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا، اور اگر اس بارے میں کچھ پوچھنا ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں.